میرا نام رابعہ ہے۔ میں 25 سال کی ایک خوبصورت لڑکی ہوں جسے سب پیار سے رابعہ ہی کہتے ہیں۔ میں ایک سرکاری ہسپتال میں نرس کے طور پر کام کرتی ہوں۔ اپنی لگن اور دیانتداری سے میں نے ہمیشہ لوگوں کے دل جیتے ہیں۔ کام کے وقت صرف کام پر توجہ دینا، یہی میری ماں نے مجھے سکھایا تھا۔ لوگ مجھ سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتے تھے، مگر میں ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تقدیر نے میرے لیے ایک ایسا امتحان تیار کر رکھا ہے جس کا سامنا کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ایک صبح جب میں ہسپتال میں داخل ہوئی تو ایک نوجوان لڑکے کو اس کے بری طرح زخمی ہاتھ کے ساتھ لایا گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے آواز دی، رابعہ، یونیفارم بعد میں پہنو، پہلے اس لڑکے کے ہاتھ پر پٹی کر دو۔ جیسے ہی میں اس کے پاس پہنچی، اس نے اپنی نگاہیں اٹھائیں اور ان کی گہری چمک نے مجھے ایک پل کے لیے رک جانے پر مجبور کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی پکار تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ لگاتار مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے توجہ دلاتے ہوئے کہا، سر، پہلے پٹی کروا لے، درد ہو رہا ہوگا۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے آگے بڑھایا۔ خون بہہ رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی اس کا ہاتھ پکڑا، وہ بولا، براہ مہربانی پٹی مت باندھیں، آپ کا ہاتھ لگنے سے تو میرا درد غائب ہو گیا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں حیران ہوئی، مگر میں نے مسکرا کر زخم صاف کیا اور پٹی باندھ دی۔ اپنا کام پورا کر کے میں نے ڈاکٹر صاحب کو بتا کر یونیفارم تبدیل کرنے چلی گئی، پر اس کی چمکتی آنکھیں میرے دماغ میں گھومتی رہیں۔ چھٹی کے وقت جب میں ہسپتال سے نکلی تو وہی لڑکا ایک سفید کار میں بیٹھا مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے نظر انداز کیا اور چپ چاپ آگے بڑھ گئی۔ گھر جا کر بھی اس کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا، پر میں گھر کے کاموں میں لگ کر یہ خیال دماغ سے نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ اگلے دن مجھے ہسپتال آئے 5 منٹ بھی نہیں ہوئے ہوں گے کہ وہی لڑکا پھر آ گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا، رابعہ دیکھو، اسی مریض کو پھر چوٹ لگ گئی ہے۔ مجھے تبھی یقین ہو گیا کہ یہ یہاں صرف میرے لیے آیا ہے۔ ڈاکٹر کے کہنے پر میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی پٹی کرنے لگی۔ پٹی کے بعد میں نے اس سے کہا، سر، اب 3 دن بعد آنا، زخم کو ٹھیک ہونے میں وقت لگے گا۔ یہ سنتے ہی اس نے کہا، کیوں؟ میں نے غصے میں جواب دیا، کیونکہ میڈیکل قواعد یہی کہتے ہیں۔ وہ خاموشی سے چلا گیا۔ پر جب میں اگلے دن ہسپتال پہنچی تو وہ پھر موجود تھا۔ میں نے غصے سے کہا، سر، آپ کو 3 دن بعد آنے کو کہا تھا۔ میری بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی، اس نے اپنا دوسرا ہاتھ میرے آگے کر دیا۔ اس پر کافی گہری چوٹ لگی ہوئی تھی، جو دیکھ کر میرا دل دکھ گیا۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ لیا، سر، آپ کو یہ چوٹ کیسے لگی؟ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ کو نہ دیکھنے کی سزا ہے۔ میں چپ ہو گئی۔ اس نے میری خاموشی توڑی اور کہا، آپ کو دیکھنے کے بہانے ہی تو یہ چوٹ لگتی ہے۔ ایک دن آپ کو نہ دیکھوں تو جیسے میرا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ میں نے سر نیچے کر کے اس کی پٹی باندھی اور پھر مذاق کے انداز میں کہا، کل تو کوئی چوٹ نہیں لگے گی نا، کل تو کوئی چوٹ نہیں لگے گی نا، آپ کو بتا دیں میں کل چھٹی لے لوں گی۔ اس نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، براہ مہربانی ایسا ظلم نہ کرنا مجھ پر، اب چوٹ تو روز لگے گی جب تک میری سانس چلے گی، کیونکہ آپ سے بات کرنے کا یہ بہانہ تو ہے ہی۔ میں نے کہا، سر، خود کو تکلیف دینا گناہ ہے۔ وہ بولا، اگر آپ کو اتنا ہی احساس ہے تو براہ مہربانی اپنا نمبر دے دو، روز صرف موبائل پر آپ کی آواز سن کر ہی کام چلا لوں گا، ورنہ میں روز یہاں آپ سے بات کرنے کے لیے ایسے ہی خود کو زخمی کرتا رہوں گا۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو اس شرط پر اپنا موبائل نمبر دے دیا کہ وہ روز صرف ایک بار سلام علیکم کہہ کر فون بند کر دے گا۔ اگلے دن صبح مجھے ایک انجان نمبر سے کال آئی۔ میں نے فون اٹھایا تو آواز آئی، سلام علیکم۔ میں نے جواب میں سلام علیکم کہا اور پوچھا، کون؟
تو بولا میں جاوید ہوں جسے پٹی کرانے آنا تھا۔ میں نے فون بند کر دیا اور ایک میسج کیا، آواز سن لی آپ نے، اب چوٹ نہیں لگانی۔ پھر وہ روز فون کرتا، السلام علیکم کہہ کر بند کر دیتا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک رات اس کا رات کے قریب میسج آیا، کیا آپ جاگ رہی ہیں؟ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ میں سو رہی تھی۔ اگلے دن جب اس کی کال آئی تو اس نے سلام علیکم کہا۔ میں نے جواب دے کر کہا، جاوید آپ شرط بھول رہے ہیں، ہماری شرط میں صرف آواز سننا تھا، میسج کرنا نہیں تھا۔ وہ بولا، معاف کرنا، رات کو دل نہیں لگ رہا تھا تو میسج کر دیا۔ میں نے کہا، رات کو ایسی کیا بات تھی؟ وہ بولا، بس آپ کا چہرہ آنکھوں کے سامنے تھا اور دل کو سکون نہیں تھا۔ اس طرح ہماری بات چیت شروع ہو گئی اور ہم نے قریب 10 منٹ تک بات کی۔ پھر میں نے فون بند کر دیا، پر اب بار بار اس کا خیال میرے دماغ میں آ رہا تھا۔ چھٹی کے بعد گھر گئی، گھر کے کام کاج کے بعد رات کو بستر پر لٹ کر میں نے اسے میسج کیا اور اس کا حال چال پوچھا۔ وہ بہت خوش ہوا کہ میں نے خود اس سے بات کی۔ اب ہر رات اس سے بات کرنا میری عادت بن گئی۔ ایک رات بات کرتے کرتے اس نے کہا، رابعہ ایک بات پوچھوں؟ برا تو نہیں مانوں گی؟ میں نے کہا، پوچھو۔ وہ کہنے لگا، تم سے باتیں کر کے مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ میں نے کہا، مجھے بھی۔ وہ ہر رات پیار بھری باتیں کرتا جو مجھے اچھی لگتے، پر میں خاموش رہتی تھی۔ ایک رات اس نے کہا، رابعہ کیا میں تمہیں آج ایک بہت پیارا گیت سنا سکتا ہوں؟ میں نے مسکرا کر فون بند کر دیا۔ وہ پھر کال کرتا رہا پر میں نے اٹھایا نہیں اور سو گئی۔ جب صبح میری آنکھ کھلی تو اس کے بہت سے معافی کے میسج تھے۔ میں نے اسے جواب دیا پر تب تک وہ سو چکا تھا۔ اگلے دن جب میں ہسپتال پہنچی تو جاوید وہاں اپنے ہاتھ پر پٹی کرانے آیا تھا۔ میں نے دیکھا تو اس نے جان بوجھ کر اپنے ہاتھ پر زخم بنا رکھے تھے۔ مجھے غصہ بھی آیا اور اس کی حالت دیکھ کر دکھ بھی ہوا۔ پٹی کرتے وقت میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ وہ بولا، رابعہ تم نے رات کو مجھ سے بات نہیں کی، اس لیے میں نے خود کو سزا دی ہے۔ مجھے بہت دکھ ہوا، نہ جانے کیوں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دل میں اس کی تکلیف کا احساس کیا اور بولا، جاوید اب ایسا کبھی مت کرنا، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ بے شک روز رات کو کال کر لینا اور دل کی باتیں کر لینا۔ اس نے جواب دیا، کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ میں نے آنسو بھری آنکھوں سے جواب دیا، ہاں جاوید۔ اس نے کہا، رابعہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ میں نے کہا، میں بھی تم سے بہت پیار کرتی ہوں جاوید۔ وہ بہت خوش ہوا۔ پھر میں اپنے کاموں میں لگ گئی۔ پھر ہر رات وہ مجھے فون کرتا اور ہم دیر تک باتیں کرتے۔ ایک دن جب میں ہسپتال سے نکلی تو جاوید کار میں باہر میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے میسج کیا، آج آٹو سے مت جانا، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ چپ چاپ تھوڑا آگے آؤ اور کار میں بیٹھ جاؤ۔ میں جا کر کار میں بیٹھی اور اپنی نگاہیں نیچے کر لیں۔ جاوید نے پوچھا، رابعہ ناراض ہو کیا؟ میں نے کہا، نہیں، بس ڈر لگ رہا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ اس نے گاڑی چلانا شروع کی اور مجھے ایک چھوٹا سا بیگ پکڑا دیا۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ پر وہ کہنے لگا، تمہارے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے، گھر جا کر دیکھ لینا۔ اس نے مجھے ہمارے گھر کی گلی کے کونے پر اتار دیا۔ میں گھر پہنچی تو میری چھوٹی بہن نے بتایا کہ ماں جی اپنی بہن کے گھر گئی ہیں۔ میں نے پانی پیا اور اپنے کمرے میں آ کر شاپنگ بیگ کھولا۔ اس میں ایک خوبصورت کالی ساڑی تھی جو دیکھ کر مجھے حیرانی بھی ہوئی اور خوشی بھی۔ میں نے جاوید کو میسج کیا، یہ سب کیوں؟ اس نے جواب دیا، کیا اچھی نہیں لگی؟ میں نے کہا، بہت اچھی لگی، بس شرم آ رہی ہے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ رات کو ہم نے پھر بات کی۔ ایسے ہی کچھ دن گزرے تو ایک دن جیسے ہی میں ہسپتال کے لیے نکلی، اچانک ڈاکٹر صاحب کا فون آیا کہ آج ڈیوٹی پر نہ آنا، آج ہسپتال میں مرمت کا کام ہے، اس لیے چھٹی ہے۔ میں گھر واپس آ گئی۔ ماں جی پڑوس میں گئی ہوئی تھی۔
میں نے جاوید کو فون کیا اور بتایا کہ آج چھٹی ہے، اس لیے دن میں بات نہیں ہو سکتی۔ تب جاوید بولا، رابعہ، تمہیں دیکھے بغیر دن نہیں گزرتا، براہ مہربانی آ جاؤ۔ میں نے کہا، جاوید براہ مہربانی میری جان، آج کا دن گزار لو، کل دیکھ لینا۔ تب جاوید بولا، کیوں نہ آج ہم دن ایک ساتھ گزار لیں؟ میں نے پوچھا، کیسے؟ جاوید نے کہا، تم ہسپتال جانے کا کہہ کر گھر سے نکل آؤ، ہم تمہاری ڈیوٹی کے وقت تک ایک ساتھ رہیں گے۔ میں نے انکار کر دیا، پر وہ بار بار کہتا رہا۔ آخر میں مان گئی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں آتی ہوں۔ تب تک ماں جی بھی گھر آ چکی تھی۔ انہوں نے پوچھا، رابعہ تم گئی نہیں؟ میں نے کہا، ماں جی ابھی نکلی ہی تھی کہ ڈاکٹر صاحب کا فون آ گیا کہ ان کی بیوی نے ایک چھوٹا سا گھریلو پروگرام رکھا ہے اور انہوں نے مجھے بھی بلایا ہے۔ ماں جی فوراً بولے، نہیں رابعہ بیٹا، میڈم نے اتنے پیار سے بلایا ہے، تم ضرور جاؤ۔ میں نے ایک خوبصورت کالی ساڑی اور لال بلاؤز پہنا جو مجھے بہت پسند تھا۔ میں تیار ہوئی اور گھر سے نکل آئی۔ آٹو پر بیٹھی پر ہسپتال سے تھوڑا پہلے اتر گئی، جہاں جاوید اپنی سفید گاڑی میں میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے سفید رنگ کا کرتا پاجامہ پہنا ہوا تھا اور وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ میں بھی اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس نے میرے ساتھ سلام علیکم کیا اور کہا، رابعہ آج تو تم بالکل پری لگ رہی ہو۔ میں نے کہا، یہاں سے چلو، کوئی دیکھ نہ لے۔ ہم وہاں سے نکلے اور گاڑی چلاتے چلاتے جاوید نے میرے ہاتھ تھام لیا اور اس پر اپنا ہاتھ رکھ کر میرے ساتھ ہونے کا احساس دلایا۔ ہم تھوڑی دیر گھومتے رہے۔ پھر جاوید بولا، رابعہ میرا دل کر رہا ہے کہ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، گاڑی میں ساتھ بیٹھی ہوں، یہ کافی نہیں کیا؟ جاوید بولا، اچھا، اگر میں کہوں کہ کافی نہیں ہے تو؟ پھر میں چپ ہو گئی۔ جاوید نے فون نکالا اور کسی کو فون کیا اور بولا، شاہد تمہاری بھابھی میرے ساتھ ہیں، ہم تمہارے گھر آ رہے ہیں۔ پھر فون بند کیا اور میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو کہنے لگا، میرا بچپن کا دوست ہے۔ کوئی 10 منٹ بعد ہم ایک بہت ہی پیارے گھر پہنچے۔ جاوید نے گاڑی اندر کی تو ایک لڑکا آیا جس کی عمر کوئی 25 سال تھی۔ جاوید اس سے گلے ملا۔ اس نے مجھ سے کہا، السلام علیکم بھابھی۔ میں نے خاموشی سے جواب دیا۔ جاوید نے مجھے کہا، رابعہ اترو، یہ میرا دوست بھی ہے اور بھائی بھی۔ ہم اندر ایک کمرے میں چلے گئے۔ وہ لڑکا ہمارے لیے لسی لے کر آ گیا۔ ہم نے لسی پی تو وہ برتن لے کر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی جاوید نے دروازہ اندر سے بند کر لیا اور مجھے دیکھتا رہا۔ میں نے کہا، بس اب خوش چلو، اب گھر چلیں۔ جاوید بولا، ابھی سارا دن ہے ہمارے پاس، ہم سکون سے یہاں بیٹھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم کئی گھنٹوں تک باتیں کرتے رہے اور وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ پھر اس نے مجھے گاڑی میں بٹھا کر گھر تک چھوڑ دیا۔ میں گھر آ کر سو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو شام کے بج رہے تھے۔ میں نے موبائل دیکھا تو جاوید کی بہت سی کالز تھیں۔ میں نے اسے میں تم سے پیار کرتی ہوں کا میسج کیا اور لکھا، رات کو بات کریں گے، اور پھر کھانا پکانے لگی۔ رات کو جب میں کھانا کھا کر اپنے کمرے میں آئی تو جاوید کی کال آئی۔ باتوں باتوں میں اس نے کہا، رابعہ میں تمہارے لیے ایک نوکری لے کر آیا ہوں۔ ایک پرائیویٹ ہسپتال میں تمہاری تنخواہ یہاں سے 2 گنا زیادہ ہوگی۔ میں حیران رہ گئی اور پوچھا، پر کیوں؟ جاوید نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم محفوظ رہو اور بہتر زندگی گزارو۔ میں نے سوچا کہ یہ تو میرا خواب تھا۔ میں نے اس کی اس پیشکش کو قبول کر لیا اور نئے سفر کی شروعات کی۔ ایک دن میں اپنے نئے کام پر جا رہی تھی کہ اچانک جاوید کی کال آئی، رابعہ براہ مہربانی تم اپنے گھر کے پتے سے تھوڑا پہلے آ کر میرا انتظار کرو، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں اس کی بات مان کر سڑک کے کنارے کھڑی ہو گئی۔ وہ وہاں اپنی سفید گاڑی میں آیا اور میرے قریب آ کر کہا، رابعہ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میں نے اس سے بات کی اور پھر پوچھا، کیا بات ہے؟
اور لگن کی وجہ سے تمہارے لیے بہت اچھا سوچا ہے، اور وہ تمہارے گھر آج رات کو رشتے کی بات کرنے آ رہے ہیں۔ میں حیران رہ گئی اور بولی، پر کیوں؟ جاوید نے کہا، تمہارے لیے بہت اچھا ہوگا۔ میں نے اس سے کہا، ٹھیک ہے، تم جانا، پر میں اپنے والدین سے پوچھ کر ہی بتاؤں گی۔ وہ میری بات سن کر خوش ہوا اور چلا گیا۔ میں بھی اپنے گھر آ گئی۔ میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی اور ڈر تھا۔ اگلے دن رات کو میری ماں نے مجھ سے بات کی اور پوچھا کہ کیا جاوید کے والدین کو میں نے گھر بلایا تھا؟ میں نے ہاں میں جواب دیا تو میری ماں نے کہا، بیٹا، تمہارے والد اس رشتے کے لیے نہیں مانیں گے۔ میں نے کہا، ماں، براہ مہربانی ان سے بات کرو مجو۔ ماں نے کہا، تمہارے والد نہیں مانیں گے، تم یہ رشتہ توڑ دو۔ میں نے ماں سے اس رشتے کو نہ توڑنے کی التجا کی اور کہا، ماں، میں جاوید سے بہت پیار کرتی ہوں۔ ماں نے جواب دیا، بیٹا، تمہیں کوئی حق نہیں کہ تم اپنے والدین کی عزت کو داؤ پر لگاؤ۔ میں نے ماں کی بات سنی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے ماں کو یہ بتلا دیا کہ جاوید میرے دل میں ہمیشہ رہے گا۔ ماں نے مجھے سمجھایا کہ زندگی میں کچھ فیصلوں کو سمجھداری اور ٹھنڈے دماغ سے لینا چاہیے تاکہ کوئی بھی پریشانی نہ ہو۔ میں نے ماں کی بات پر غور کیا اور سوچا کہ مجھے اس رشتے کو ختم کرنا پڑے گا۔ میں نے جاوید کو فون کیا اور اس سے کہا، جاوید، میں تم سے محبت کرتی ہوں، پر میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ جاوید نے پوچھا، کیوں؟ میں نے اسے بتایا کہ میرے والدین اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہیں۔ جاوید نے مجھے سمجھایا، رابعہ تمہاری ماں اور تمہارے والد سے میں خود بات کروں گا۔ میں نے اسے کہا، نہیں جاوید، یہ میری آخری بات ہے۔ اس نے مجھے کہا، رابعہ، تم میری بات سنو۔ میں نے کہا، جاوید، میں تمہاری بات نہیں سننا چاہتی۔ میرے دل میں تمہارے لیے بہت پیار ہے، پر میں تمہیں اپنے والدین کی عزت کے لیے نہیں چھوڑ سکتی۔ جاوید نے میری بات سنی اور فون رکھ دیا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے سوچا کہ میں نے اپنے والدین کی عزت کے لیے یہ سب کچھ کیا۔ اگلے دن جب میں کام پر گئی تو ایک بہت ضروری میٹنگ تھی اور میں بہت دیر سے جا رہی تھی۔ ہسپتال پہنچ کر مجھے پتا چلا کہ ایک میٹنگ ہونے والی ہے جس میں سارے سینئر ڈاکٹر اور میں حصہ لیں گے۔ مجھے ڈر تھا کہ میٹنگ میں دیر ہو گئی تو ڈاکٹر صاحب مجھے ڈانٹیں گے۔ میں نے جلدی سے اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ میٹنگ شروع ہو گئی اور مجھے پتا چلا کہ میٹنگ میں ایک نئے ڈاکٹر کو ہماری ٹیم کا سربراہ بنایا گیا ہے۔ جب میں نے دیکھا تو وہ جاوید تھا۔ میں نے اسے دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ جاوید نے میری طرف دیکھ کر کہا، رابعہ، تمہیں آج کے بعد ہسپتال میں اور نہ ہی مجھ سے فون پر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم شادی کریں گے۔ میں حیران رہ گئی اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اس سے کہا، جاوید، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا، تمہارے والدین کی عزت کا خیال میں نے بھی رکھا ہے اور محبت کے لیے کچھ بھی کروں گا، اور اب میں تمہاری اور میری محبت کے لیے کچھ بھی کروں گا۔ پھر جاوید نے کہا، رابعہ، اب تم صرف میری ہو۔ میں نے اس کی بات سنی اور مسکرا دی۔ میں نے اس سے کہا، جاوید، میں بھی تمہاری ہوں۔ اس دن میں نے اپنے والدین کو جاوید کے گھر آنے کا دعوت دیا۔ وہ اگلے دن آئے اور انہوں نے ہمیں ایک ساتھ دیکھ کر خوشی محسوس کی۔ جاوید اور میں نے ایک دوسرے سے شادی کر لی اور ایک دوسرے کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگے۔ ہمارے پاس ایک خوبصورت اور پیاری بیٹی ہے جس کا نام رابعہ ہے۔ ہم آج بھی ہر روز ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور دل کی باتیں کرتے ہیں۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کے پیار اور یقین کو ہمیشہ سب سے اوپر رکھا۔ اس طرح ہماری کہانی کا ایک نیا باب شروع ہوا جس میں ہم نے اپنی محبت اور یقین کو جیت لیا۔